الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ کا آغاز ہوا تھا اور اس کی تقریباً تیسری آیت تک ہم پہنچے تھے اور آپ کو بتایا تھا کہ ان آیات کا نزول حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے حق میں ہوا تھا کہ آپ کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ تشبیہ دے دی تھی، اور اس کو اصطلاح شرع میں زہار کہتے ہیں۔ یعنی زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زوجہ کے کسی ایسے جسمانی حصے کو اپنی محارم عورتوں میں سے، یعنی ایسی عورتوں کے جن سے ساری زندگی نکاح حرام ہے، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ان کے کسی جسم کے ایسے حصے سے تشبیہ دے دینا کہ جس کی طرف نگاہ کرنا حرام ہو، جیسے کمر ہے، پیٹھ ہے، ماں کی پیٹھ نہیں دیکھ سکتے، حرام ہے، ستر میں داخل ہے، بہن ہے، بیٹی ہے۔ تو اب اگر کوئی خدا نخواستہ یوں زوجہ سے کہہ دے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے، تو شرعاً یہ زہار کہلاتا ہے۔ زہار کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ عورت اس مرد پر حرام ہو جاتی ہے اور کفارہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ پھر وہ حلال ہوگی، لیکن زمانہ جاہلیت میں اسے باقاعدہ طلاق تصور کیا جاتا تھا، اور جس عورت کے بارے میں یعنی زوجہ کے بارے میں شوہر یہ الفاظ ادا کرتا تھا اس عورت کو اس کی ماں تصور کر لیا جاتا تھا، گویا کہ مطلب ابدی طور پہ حرمت تصور کی جاتی تھی۔ جب خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے شوہر نے اسی طرح کہا تو پھر آپ بہت پریشان ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کی، تب یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ثابت فرما دیا کہ اگر زوجہ کو ماں سے تشبیہ دے بھی دی گئی تو زوجہ ماں نہیں بن جاتی، مائیں تو وہی ہیں جن سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے زہار کا کفارہ بیان فرمایا۔ لہٰذا تیسری آیت کا آغاز ہم دوبارہ کر لیتے ہیں کہ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو زہار کر بیٹھیں اپنی عورتوں سے، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ رجوع کریں اس سے جو انہوں نے کہا، یعنی جو ان کی زبان سے نکل گیا اس سے رجوع کرنے کا مطلب ہے کہ اس سے ختم کرنا اور دوبارہ سابقہ حالت کی طرف لوٹنے کے لیے کوئی عمل کرنا، اور سابقہ حالت یہ تھی کہ وہ ان کی وہ عورت زوجہ ہو اور باقاعدہ اس سے جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ قائم کرنا جائز ہو جائے۔ چنانچہ ان چیزوں کی طرف اگر لوٹنا چاہتے ہو فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو ایک غلام کا آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ یہاں پہ زہار کے کفارے کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ کسی ایک صورت سے کفارہ ادا کر لو، جن میں سے پہلی صورت ہے ایک غلام کا آزاد کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کنڈیشن رکھی ہے، ایک شرط رکھتی ہے، اور یا یوں کہہ لیں شرعی اصطلاح میں کہ اس حکم کو مقید کر دیا ہے اس سے کہ یہ کفارہ پہلے ادا کرنا ہے اور ایک دوسرے کو بعد میں چھونا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا ہو زہار کر بیٹھے اور غلام آزاد کرنے سے پہلے زوجہ کو چھو لے گا تو گناہ گار ہوگا، لہٰذا پہلے کفارہ پھر اس کے بعد چھونا ہے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ ہے وہ جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ فمن لم یجد، پھر جو شخص نہ پائے، یعنی جس کو غلام نہ ملے، جیسے آج کل کے دور میں کہ ہم کہاں سے غلام لے کر آئیں، فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری اب صورت بیان فرمائی تو 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے متتابعین، لگاتار پے در پہ، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے روزے رکھنے کا حکم ایک کنڈیشن کے ساتھ بیان فرمایا کہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے روزے پورے کرنے ہیں، اور متتابعین کی چونکہ قید لگائی لہٰذا اس سے ثابت ہو گیا کہ ان روزوں کے درمیان کسی بھی قسم کا گیپ نہیں ہونا چاہیے، درمیان میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا فقہائے اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے روزے رکھے، مثال کے طور پہ 59 رکھ چکا ہے، ایک روزہ رہ گیا لیکن وہ بیمار پڑ گیا اور اگلے دن کا روزہ نہ رکھ سکا،
تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، اسے پھر نئے سرے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ لہٰذا حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان ایسے دنوں کا انتخاب کرے جو اس کی صحت کے موافق ہوں۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 روزے ایسے بیان فرمائے سال میں کہ جن کا رکھنا حرام ہے۔ ان میں سے ایک تو جب رمضان گزر جاتا ہے تو جو عید آتی ہے جس کو عید الفطر کہتے ہیں، خاص اس عید کے دن کا روزہ رکھنا جس کو پہلی شوال کہیں گے، اور اس کے علاوہ جو بقرعید ہوتی ہے یعنی 10 ذوالحجہ، پھر یہ 10 کا 11 12 13 4 دن وہ اور ایک دن عید الفطر، یہ 5 روزے سال میں رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ لہٰذا فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی ظہار کے روزے رکھ رہا ہو تو اس طرح حساب کر کے رکھے کہ درمیان میں ان 5 روزوں میں سے کوئی روزہ نہ آ رہا ہو۔ چنانچہ رمضان والے میں تو یہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، ظہار کا کفارہ ادا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں تو رمضان کے روزے فرض ہیں، اس میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں یہ ذوالحجہ والے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ کسی نے مثلا پہلے سے روزے رکھنے شروع کیے لیکن درمیان میں بقرعید کے 4 دن آ گئے، 10 11 12 13، تو لازم بات ہے کہ ان میں روزہ رکھنا منع ہے، تو لازمی طور پر یہ گیپ قائم ہو جائے گا، تو پھر وہ پچھلے روزے کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے، نئے سرے سے اس کو روزے رکھنے ہوں گے۔ درمیان میں کوئی اس قسم کے ممنوع روزے نہ آتے ہوں اور کسی بھی عذر کی بنا پر اس نے روزہ نہ چھوڑا ہو، لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من قبل ان یتماسا کی قید لگائی کہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے کفارہ ادا کرو، لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر کسی نے مثال کے طور پہ 40 روزے 50 روزے رکھے اور پھر تقاضائے بشریت سے مغلوب ہو کر وہ زوجہ کے قریب چلا گیا، تو یہ کیونکہ قید یہ تھی اللہ تعالیٰ کی کہ چھونے سے پہلے کفارہ ادا کرو، اور یہاں کفارہ ادا کرنے سے پہلے چھو لیا گیا، لہٰذا پچھلے روزے پھر ضائع ہو جائیں گے اور نئے سرے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان 60 دنوں میں زوجہ سے بالکل دور بھی رہنا ہے اور کوئی درمیان میں ایک روزے کا بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ مکمل 60 روزے رکھنے کے بعد پھر زوجہ مکمل طور پر حلال ہوں گی۔ یہ 2 صورتیں ہو گئی، ایک غلام آزاد کرنا، ایک 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ اب تیسرے کے بارے میں کلام فرمایا کہ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، پھر جو نہیں استطاعت رکھتا ہو یعنی روزے بھی نہ رکھ سکے، فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ لیکن آپ یہاں پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ من قبل ان یتماسا، پہلے 2 جو صورتیں کفارے کے بیان کی ان دونوں میں یہ قید تھی، کنڈیشن تھی، اور تیسرے میں یہ کنڈیشن نہیں لگائی گئی، صرف اتنا فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو فقہاء اسلام کے نزدیک، اور یہ ہر ایک مسلمان بھی اس کو عام مسلمان بھی تسلیم کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ پہلے 2 احکام کو من قبل ان یتماسا کے ساتھ مقید کیا گیا اور تیسرے کو اس کنڈیشن سے آزاد رکھا گیا، تو شرعی اصطلاح میں پہلے 2 حکم مقید کہلائیں گے اور تیسرا حکم مطلق کہلائے گا، یا تیسری کفارے کی صورت مطلق کہلائے گی۔ اب قاعدہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ المقید یجری علی تقییدہ والمطلق یجری علی اطلاقہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم کسی کنڈیشن کے ساتھ ہوگا وہ کنڈیشن کے ساتھ ہی رہے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے وداؤٹ کنڈیشن بغیر کسی شرط کے بیان کیا ہے وہ بغیر شرط کے رہے گا۔ میں اور آپ اپنے پاس سے قیاس کر کے اپنی رائے سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کوئی اگر یہ کہے کہ پہلے 2 حکم میں اللہ تعالیٰ نے من قبل ان تماسا کی قید لگائی کہ پہلے کفارہ پھر بیوی اور شوہر کا ایک دوسرے کو چھونا جائز ہو سکتا ہے، تو ہم تیسرے میں بھی یہ قیاس کر لیتے ہیں، یہ قیاس سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً پہلے 2 میں من قبل ان تماسا کی قید لگائی، تیسرے کو آزاد رکھا۔ لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک چونکہ تیسرے میں کفارے سے پہلے چھونے کی ممانعت نہیں آئی ہے، لہذا اگر کھانا کھلانے کے دوران مثلاً 30 آدمیوں کو کھانا کھلایا
اور پھر شوہر بیوی قریب ہو جاتے ہیں تو اس سے جو پہلے ادا کردہ کفارہ ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ وہ 30 کو جیسے کھانا کھلا دیا تو آدھا کفارہ ادا ہو گیا، آدھا بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ اگرچہ اولا اور افضل صورت یہی ہے کہ پورے 60 مسکینوں کا کھانا کھلانے کے بعد پھر ایک دوسرے کے قریب آئیں، لیکن اگر کوئی بالفرض درمیان میں بھی قریب آ جاتے ہیں تو اس سے کفارے پر تیسری صورت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ممانعت بیان نہیں فرمائی ہے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو۔ یہ جو کنڈیشن بیان کی ہے یہ اس لیے بیان کی گئی ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں۔ اب دیکھیے حد لگائی اللہ نے، پہلے 2 کفاروں کی صورت میں حد لگائی کہ چھونا نہیں ہے، تیسرے میں حد بیان نہیں کی ہے، تو اس میں گویا کہ صرف حد کفارہ ادا کرنا ہی ہے، چھونے کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اللہ کی یہ حدود ہیں، لہٰذا ان کو ہمیں پاس لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح زہار کر لینے کے بعد اگر کوئی خدا نخواستہ سمجھے کہ میرے لیے کفارہ ضروری نہیں، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ زہار کا کفارہ ادا کیے بغیر زوجہ کے قریب آنا حرام ہے، لہٰذا یہ زہار کا کفارہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حد ہے، اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جو زہار کے کفارے کا انکار کر دے گا اور یہ کہتا ہے کہ میں اس کو خدا نخواستہ نہیں مانوں گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی، کبتو، وہ ذلیل کیے گئے، کما کبت الذین من قبلہم، یعنی انہیں ذلیل، ویسے تو ماضی کبتو ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ کا ہے، اس میں ترجمہ پاسٹ کا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ مستقبل کا حال بیان کرنا مقصود ہے اور ماضی کے جو لوگ ہیں ان کو بطور مثال پیش کرنا مقصود ہے، اس لیے ہم اس کا مستقبل کا فیوچر والا ترجمہ کریں گے کہ بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی، کبتو، وہ ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ ذلیل کیے گئے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے ہیں، یہ ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی نبیوں کی مخالفت کی تو اللہ نے ان کو شدید ذلت میں مبتلا کیا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کو ذلیل کیا جائے گا۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، حالانکہ بے شک نازل کر دی ہم نے روشن نشانیاں، یعنی اب مخالفت کی کون سی صورت رہ گئی ہے جب واضح نشانیاں، یعنی قرآن اتر رہا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ایک بہت بڑی واضح نشانی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور پذیر، صدور پذیر ہونے والے پے در پہ معجزے، یہ اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیاں ہیں، تو پھر مخالفت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اب بھی اگر کوئی نہ مانے تو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، خواری کا عذاب ہے۔ یہ بھی ایک بات یہاں پہ بیان کرنا ضروری ہے کہ مخالفت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مخالفت مع الانکار ہوتی ہے، ایک مخالفت بغیر انکار ہوتی ہے یا بلا انکار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کافر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی کا کہنا نہیں مانوں گا کیونکہ میں اس کو حق مانتا ہی نہیں ہوں، یہ ہے مع الانکار کہ وہ ایک چیز کا انکار کر رہا ہے اور پھر مخالفت کر رہا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے بلا انکار مخالفت، جیسے مسلمان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نماز کا حکم دے رہے ہیں لیکن وہ مخالفت کر رہا ہے حکم کی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ نماز کی فرضیت کا انکار کر رہا ہو، بلا انکار ہے، اقرار کرتا ہے کہ ہاں نماز مجھ پہ فرض ہے، یہ حق ہے، مجھے پڑھنی چاہیے، لیکن بہرحال کوتاہی ہے اس کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت تو کر رہا ہے لیکن انکار نہیں کر رہا، اس میں فرق ہے۔ یہاں جن لوگوں کا بیان ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت مع الانکار کریں، انکار کے ساتھ کریں، ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا، لہٰذا اس آیت کو ہم مسلمانوں کے لیے بیان نہیں کر سکتے، جیسے جاہل قسم کے بعض تبلیغ کرنے والے یوں بھی کر دیا کرتے ہیں کہ اس قسم کی آیات کو مسلمانوں کے لیے بیان کر دیتے ہیں
کہ دیکھو مسلمانوں تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تم داڑھی نہیں رکھتے ہو، تم فلاں نہیں کر رہے ہو، فلاں نہیں کر رہے ہو، حالانکہ اللہ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کو ذلیل کیا جائے گا جیسے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے۔ تو پہلے لوگ کون لوگ ذلیل کیے گئے؟ وہ تو کفار ذلیل کیے گئے تھے۔ تو لازم سی بات ہے کہ یہاں پر بھی کفار کا ہی تذکرہ ہوگا، اور پھر جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس قسم کی جو وعیدات بیان کی گئیں یہ کفار کے لیے تھی، مسلمانوں کے لیے نہیں تھیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ مسلمانوں تمہارے لیے اللہ نے آیت نازل کی تو یہ قرآن کی تحریف کے برابر ہوگا، یعنی مقصود الہی کو بدل دینا، اور یہ کفر ہوتا ہے۔ فقہاء اسلام نے اس کو کفر لکھا ہے۔ اس لیے ہماری تمام سننے والوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب بھی کسی آیت کے بارے میں آپ یہ کوئی آیت بیان کریں تو کبھی یہ یعنی پہلے تحقیق کیے بغیر کبھی مت کہہ دیجئے گا کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے یا اس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ پہلے آپ معلوم کریں کہ کس کے حق میں نازل ہوئی، اس کے بعد آپ بیان کریں۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ آیت کفار کے حق میں نازل ہوئی، لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب وہ مخالفت کر کے برباد ہو رہے ہیں تو ہم بھی مخالفت، چاہے یہ انکار کے ساتھ نہیں ہے لیکن مخالفت تو ہے، اس لیے ہمیں بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور ایک ہے کہ یہ کہنا کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا حکم نہیں مانتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تبارک و تعالی سب کو اٹھائے گا، یعنی قبروں سے اٹھائے گا، قیامت قائم ہوگی۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر خبر دے گا انہیں ان کی جو انہوں نے اعمال کیے تھے، یعنی ان کے اعمال کی خبر دے گا۔ اور یہ اعمال کی خبر دینا اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ خبر دینے کے بعد عذاب دینے کا حقدار بنے گا یا اس کے لیے عذاب جائز ہوگا، اس سے پہلے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حسرت پیدا کرنے کے لیے، پچھتاوا پیدا کرنے کے لیے، اور ان کی کفار کی ذلت کے لیے کہ جب ان کا نام اعمال، یہ برا نام اعمال وہ خود پڑھ کر سنائیں گے تو اتنی دیر تک انہیں دھوپ میں سخت بھوک اور پیاس کی کیفیت میں رکنا پڑے گا۔ مخلوق خدا ان کے ظاہری اس حساب و کتاب کو دیکھ رہی ہوگی۔ مسلمان کا حساب و کتاب انشاءاللہ پردے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ پردہ رکھے گا، لیکن کافر بدکاروں کا، جو کفار ہیں، منافقین ہیں، مشرکین ہیں، ان کا اعلانیہ طور پہ حساب و کتاب ہوگا، اور جب وہ اپنی خطائیں بیان کر رہا ہوگا تو ذلت رسوائی علیحدہ اور شرمندگی، حسرت، پچھتاوا، اور سامنے جہنم زبردست شعلہ فگن ہوگی، تو اس کی بنا پر ایک خوف ان پہ مسلط ہوگا۔ تو اس طرح شدید عذاب کے لیے کہ میدان محشر سے ہی ان کا عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہ ایک کارروائی کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے لازم فرمائی، ورنہ کوئی اس پہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے کہ وہ ایک قانون بن گیا ہو کہ اس کو کرنا ہی پڑے گا، ایسا نہیں، اللہ نے اپنی مرضی سے اپنے لیے کوئی کام مقرر فرمائے ہیں۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کو شمار کر رکھا ہے، ان کے اعمال کو شمار کر رکھا ہے، ونسوہ، اور وہ اسے بھول چکے ہیں۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے نیکیاں تو بعض اوقات یاد رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، ہم نے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا، تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا، تمہیں یہ نہیں دیا تھا، تمہیں وہ نہیں دیا تھا، اور بڑے بڑے گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ ساری زندگی گناہ یاد نہیں آتے ہیں، ان پہ توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بہرحال یہ تو کفار کے بارے میں ہے کہ وہ کفار اپنے اعمال کو بھول چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شمار کر رکھا ہے، یعنی منکر نکیر نے باقاعدہ انہیں لکھا ہے اللہ کے حکم سے، تو کتابی شکل میں بھی یا صحائف کی شکل میں بھی وہ موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد رکھنا کا لفظ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن حافظے میں یا اللہ نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے، ایسا معاذ اللہ الفاظ ادا نہیں کریں گے، کیونکہ ذہن یا حافظہ یہ مخلوق کے لیے ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ان معلومات کو اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہے، ایسا ضرور ہے، اور میدان محشر میں ان کو ظاہر فرمائے گا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر گواہ ہے۔ جو اللہ نے چیز پیدا فرمائی اس پر خود اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے، اور گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو موقع پر موجود ہو جسمانی لحاظ سے، یا پھر اگر جسمانی لحاظ سے موجود نہ ہو تو بہرحال دیکھ ضرور رہا ہو۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسمانیت کا کوئی تصور نہیں ہے، لہٰذا ہر چیز پر گواہ ہونے کا یہ مفہوم تو ہم نہیں لے سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ کھڑا ہو گیا جسمانی لحاظ سے۔ ہاں یہ مفہوم ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے علم کے اعتبار سے
تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اس کی مزید وضاحت اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔